السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک جانب بشریٰ بی بی کو خلاف توقع ضمانت مل گئی ہے اور یہ بڑی خوشی کی خبر سامنے آئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہوئیں۔ بشریٰ بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جاتی ہے اور پھر اچانک جن ججوں نے روپکار پر دستخط کرنے ہوتے ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک جج کسی جنازے پر گیا ہوا تھا، پھر دوسرا کہیں فاتحہ خوانی پہ گیا ہوا تھا اور تیسرا ڈیوٹی جج کہیں اور غائب تھا، تو سارے ججز فرار ہو گئے ایک ہی ٹائم پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپنی نے بشریٰ بی بی کو اتنے مہینوں سے جیل میں رکھا ہے۔ اگر عمران خان کو توڑنا مقصود تھا تو یہ تو پتہ چل گیا کہ عمران خان تو نہیں ٹوٹنے والا، وہ تو برداشت کر جائے گا، جو مرضی کر لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بہنیں بھی پکڑ لیں، وہ اگر ٹوٹنے والا ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ آپ نے اس کو بغیر بجلی کے، بغیر صحیح کھانا دیے، بغیر کوئی سہولت دیے ہوئے جیل میں رکھا، تو اگر ٹوٹنے والا بندہ ہوتا تو ٹوٹ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹے گا تو نہیں، وہ ایسے بدماشی سے تو وہ نہیں مانے گا آپ کی بات۔ پھر کیا ڈر ہے کہ بشریٰ بی بی باہر نہ آ جائیں؟ ان کو کیا خدشہ ہے، کیا خطرہ ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کو خدشہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے عمران خان سے وفاداری ثابت کر دی ہے۔ ان دنوں میں جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے رومرز پھیلائے جاتے تھے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گی، وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اب وہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، تو شاید کمپنی کو یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ جو انہوں نے غلط فہمی کا بازار باہر گرم کیا ہوا ہے، جو عمران خان کی بہنوں کو بھی اریسٹ کر لیا ہے تاکہ مزید غلط فہمیاں پیدا ہوں، کوئی درست پیغام عوام تک نہ پہنچے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کی بہن سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا رابطے میں رہتا ہے۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بھی سوشل میڈیا کے ساتھ رابطے میں نہ ہو جائیں اور جو کمپین ہے وہ بہتر طریقے سے نہ چل سکے، پارٹی دوبارہ سے ری آرگنائز نہ ہو جائے۔ حالانکہ بشریٰ بی بی کا کوئی سیاست میں لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد سیاسی بنا دیا گیا ہے، زبردستی سیاست میں دھکیل دیا گیا ہے۔ کیا وہ باہر انہیں نکلنے دیا جاتا ہے اگر رات کو کوئی نیا جرنیلی کیس نہیں بن جاتا اور ان کو دوبارہ کسی اور کیس میں نہیں پکڑ لیا جاتا؟ کیا واقعی انہیں رہا کیا جائے گا؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ کریں گے، کیونکہ انہوں نے آج کے دن تو ضمانت روک دی ہے۔ آج سارے جج غائب ہو گئے، ان کے روبکار پر دستخط نہیں ہوئے، حالانکہ ان کے مچل کے 10 لاکھ کے جمع ہو گئے تھے۔ ان کے وکیل خالد یوسف چودھری ویٹ کرتے رہے، لیکن کوئی جج نہیں تھا۔ اس پر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ آج ان کی رہائی جو ہے وہ ناممکن ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کل دوبارہ یہ کوشش کی جائے گی ججی سے دستخط کروانے کی۔ کل دستخط ہوتے ہیں تو کل شام تک ان کی رہائی ہو جانی چاہیے، لیکن یہ راتوں رات کوئی اور کیس ڈال دیں گے، ان کے لیے کون سی مشکل ہے؟ ایک کے بعد ایک کیس بنانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر نچلے جج سارے کے سارے مینج ہوتے ہیں، تو نچلی عدالتوں سے یا ججوں سے ضمانت نہیں ہوتی، کرتے کرتے مہینے 2 مہینے مزید گزر جائیں گے جب تک اسلام آباد وہ کیس آئے، اور یہاں عامر فاروق سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اکثر۔ تو ایسی صورتحال میں اگر بشریٰ بی بی کو یہ چھوڑتے ہیں تو کمپنی کو یہ ڈر پڑا ہے کہ جو ہم نے ڈس انفارمیشن وار چلائی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے، پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے، شاید اس میں کمی نہ آ جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ بشریٰ بی بی کی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ ایک آڈیو لیک کی تھی آئی ایس آئی نے، کہ دیکھیں کس طرح بشریٰ بی بی ہدایات دے رہی ہیں ڈاکٹر ارسلان کو۔ تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم خان کی ٹوٹل وفادار ہے، یہ ٹیم صرف عمران خان کی سنتی ہے، تو وہ ٹرسٹ عمران خان کے علاوہ صرف عظمیٰ خان، علیمہ خان یا بشریٰ عمران پہ کر لیں گے۔ تو اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ مجھے یہ ایک وجہ نظر آ رہی ہے جس وجہ سے بشریٰ بی بی کو باہر یہ نہیں نکلنے دے رہے، کیونکہ اب ان کا آپریشن تیز ہو گیا ہے۔ آگے جو انہوں نے خان کی پارٹی کو تقسیم کرنا ہے، توڑنا ہے، کمزور کرنا ہے، اور کسی قسم کی جو مدافعت ہونی ہے، جو جدوجہد ہونی ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کیونکہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ اتنا کیا خوف ہے بشریٰ بی بی نے باہر آ کے کون سا کوئی الیکشن لڑ لینا ہے۔ دوسری جانب یحییٰ آفریدی کے حوالے سے 2 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یحییٰ آفریدی کو کس لیے لایا گیا ہے۔
ویسے تو لانے والوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، لیکن آپ کے لیے ڈاٹ کنیکٹنگ آسان ہو جائے گی۔ ایک بڑے عہدے پر جب آرمی چیف بیٹھتا ہے، بڑا عہدہ اس لیے کہ پاکستان میں یہ عہدہ ایسا ہے جیسے ایک بندہ خود کو اسٹیٹ سمجھ لیتا ہے۔ اس عہدے تک پہنچنے کے لیے موجودہ بادشاہ نے بڑی لمبی پلاننگ کی۔ یہ پلاننگ 2016 سے شروع ہوتی ہے، جب یہ گلگت بلتستان میں تعینات تھے اور وہاں پر نواز شریف سے ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ایک ارینجڈ ملاقات تھی۔ اسی طرح کی صورتحال یحییٰ آفریدی کی بھی ہے۔ اگر آپ پچھلے 3-4 سال کا ان کا کنڈکٹ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر کیس کے اندر ان کی اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے، اور یہ اپنا ہی کوئی الگ نوٹ دیتے ہیں۔ اگر فیصلہ متفقہ بھی آ جاتا ہے تو اضافی نوٹ یہ ضرور لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے پچھلے 5-6 سال سے، اور کمپنی کے ٹاؤٹ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ ان کے حوالے سے یہ بیانیے بنائے گئے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں بھی جب تھے تو بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے دیتے تھے۔ ناظرین کرام، قاضی صاحب کا بھی یہی امیج بنایا گیا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہیں۔ 10 سال قاضی فائز عیسیٰ کا، اور خاص طور پر پچھلے 5-6 سال جب 2017 کے دھرنے کے بعد فیصلہ آیا تھا، تب سے تو پکا امیج بنا لیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو روند کے رکھ دے گا۔ اسی طرح کا امیج یحییٰ آفریدی کا بھی بنانے کی کوشش کی گئی کہ منصور علی شاہ بھی تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ایسے ہیں، فلاں ہیں، لیکن یحییٰ آفریدی بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے، یہ کہا جاتا تھا۔ اب ہم نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج کو بھگتا ہے پچھلے 1 سال، اور اب یحییٰ آفریدی ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج آ گئے ہیں، تو میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ ہم نے ایک بھگتا ہے تو ہماری چیخیں نکل گئی ہیں، ہماری چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ اب ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ گیا تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک تو یہ اینگل ہے کہ یہ سب معاملات پہلے سے طے تھے، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ سے بڑا رد عمل کیوں نہیں آیا، جبکہ 8 ججز تو واضح طور پر ایک سائڈ پہ کھڑے تھے۔ یحییٰ آفریدی ان کے ساتھ نہیں گئے، 9 ہو جاتے، ایک اور جج بھی مل جاتا تو 10 ہو جاتے، 10 جج ہو جاتے اگر تو بڑا رد عمل آ سکتا تھا سپریم کورٹ سے آئینی ترمیم روکنے کے لیے، خاص طور پر جب انہوں نے غیر قانونی کمیٹی بنائی تھی، اس کے خلاف فل کورٹ میٹنگ بلائی جا سکتی تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یحییٰ آفریدی کو کئی ماہ پہلے بتا دیا گیا تھا، اگر یہ پہلے سے پلان نہیں بیٹھا تو، یعنی کئی ماہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگلے چیف جسٹس آپ ہوں گے، اور یہ بات کیونکہ کنفرم ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ اکٹھے پریکٹس کرتے رہے ہیں، جج بننے سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ، اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی ایک ہی فرم میں کام کرتے تھے، یہ اکٹھے پریکٹس کرتے تھے جب یہ وکیل تھے، تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا اس لیے یہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، پھر نمبر پورے نہیں ہوئے تو منصور علی شاہ کچھ کر نہیں سکے، منیب اختر کچھ کر نہیں سکے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ سارا تجزیہ ہے، یہ خبر میں نہیں دے رہا۔ ایک دوسری سائڈ یہ ہے کہ اگر یہ قبول کر لیتے ہیں یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کی سیٹ کو، کیونکہ اگر یہ انکار کرتے ہیں، ویسے تو ترمیم کے اندر، آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر جو باقی 3 میں سے 2 جج ہوں گے ان میں سے کوئی ایک بنے گا اگر یہ انکار کریں۔ پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت زور زبردستی اگر یہ انکار کرتے ہیں تو امین الدین خان کو بنانے کی کوشش کرے گی، اس صورت میں اگر یہ انکار نہیں کرتے بن جاتے ہیں، لیکن عدالت آئین اور قانون کے مطابق چلاتے ہیں اور اس آئینی ترمیم کے خلاف ریزسٹنس کا حصہ بنتے ہیں۔ دیکھیں، ریزسٹنس ہی دکھائی جا سکتی ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے، ابھی جو کرنا ہے وہ آئینی بینچ نے کرنا ہے، جو یقیناً امین الدین خان، نعیم اختر افغان اور ان سارے ججوں پر مشتمل ہوگا، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ریزسٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر سے ریزسٹنس آئے گی، جیسے ابھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ 50,000 ایسے مقدمات ہیں جس میں آئینی معاملہ ہے کسی نہ کسی طرح کا، کوئی آئینی ریلیف مانگا جا رہا ہے، کوئی آئینی حقوق پہ ڈاکے کی بات کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے مقدمات میں بھی کہیں نہ کہیں آئین کا تذکرہ ہے، وہ سارے مقدمے اب یہ سپریم کورٹ آئینی بینچ کو بھیج دے گی، آئینی بینچ اوور برڈنڈ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر 27ویں آئینی ترمیم لانے کا بہانہ بن جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں پھر باقاعدہ آئینی عدالت بنے گی علیحدہ، اور ایک
سپیریئر عدالت قرار پائے گی اور اس طرح سارے معاملات پھر ہوں گے. سو ایک یہ اینگل ہے کہ جو ہے وہ یا آفریدی جو ہیں وہ اندر سے بیٹھ کر نظام سے لڑیں, اور ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات پہلے سے طے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلیں گی؟ ود ان 2 to 4 ویک, 2 سے 4 ہفتوں میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جس طرح کے یہ فیصلے دیں گے ان سے واضح ہو جائے گا کہ یہ کس سائیڈ کے جج ہیں. اس لیے ابھی انتظار کریں اور دیکھیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.